بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Voice of Ummah Online Network of Islamic Education. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ احکم الحاکمین نے ہم پہ بے شمار احسان فرمائے ہیں. سب سے عظیم احسان کہ اس امت کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس پہ اپنے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آج کی میری گفتگو کا عنوان قرآن مجید کی تلاوت کا نبوی طریقہ. قرآن مجید اللہ احکم الحاکمین کی کلام ہے، اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے، اس پہ عمل کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. دوبارہ پھر دیکھ لیجئے، آج کا موضوع قرآن مجید کی تلاوت کا نبوی طریقہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جب ہم تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ہماری یہ تلاوت قرآن عبادت کہلائے گی. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت صحیح سنت طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ تلاوت عبادت نہیں بن سکتی. اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ تلاوت کا نبوی طریقہ ہے. اللہ احکم الحاکمین نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا کہ آپ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں، وہاں اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کرنے کا بھی طریقہ ہمیں سکھایا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 121. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں. یہ بات پھر آپ دیکھ لیجئے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں. قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنا یہ قرآن پر ایمان لانے میں شامل ہے. ایک شخص قرآن پر ایمان لاتا ہے لیکن اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اس کی محبت قرآن کے ساتھ ایک لفظی محبت ہے، وہ اس میں سے کچھ سمجھنے کا اہل ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، عمل کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے تلاوت کی فضیلت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر 2910. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا. جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک نیکی 10 گنا کے برابر ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف
بل الف حرف لام حرف و میم حرف، یہ 3 حرف پر مشتمل ہے، الف لام میم۔ اور دوسری روایت مسند احمد کی ہے، بلکہ دوسری روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 244، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے وہ باعزت مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وہو علیہ شاق، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل، لہو اجران، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے۔ لہذا قرآن مجید پر ایمان لانا، اس میں تلاوت قرآن شامل ہے۔ اب قرآن مجید کے آداب میں سے پہلا ادب جو حدیث سے ثابت ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1339، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یعنی قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنے والا، قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے والا کون شخص ہے؟ فرمایا کہ جب تم اس کی تلاوت سنو تو تلاوت سے یہ محسوس ہو کہ یخش اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کے تلاوت کرنے کے لہجے سے، انداز سے ہی یہ محسوس ہوگا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ رکت کے ساتھ پہلا ادب کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے انتہائی پرسوز آواز میں، رکت قلبی کے ساتھ تلاوت کریں تو دل میں رکت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا احساس ہو کہ میں تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کتنی پرسوز ہوا کرتی تھی۔ جبیر بن مطعم راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھائی آپ نے، اور اس میں آپ نے سورہ طور تلاوت فرمائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون قال کاد قلبی ان یطیر۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں جب آپ نے یہ آیات تلاوت کی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری روح پرواز کر جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رقت قلبی کے ساتھ، دلی خشوع خضوع کے ساتھ آپ تلاوت فرما رہے تھے، میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میری روح نہ پرواز کرے۔ سورہ الطور آیت نمبر 25، 26 اور 27۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں خشوع خضوع بنیادی چیز۔ ایک اور آیت سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب نازل کی جس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی خشیت رکھنے والوں کے دل اس سے کانپ اٹھتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اس کی تلاوت میں کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کی جلد اور دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے۔ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت میں بنیادی چیز خشوع خضوع، رقت قلبی، اللہ کا ڈر۔ تلاوت انسان کرے تو اس کو احساس ہی نہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں یا اپنے اللہ کی کلام پڑھ رہا۔ انسان اللہ کی کلام پڑھے اور اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، اس طرح آپ کے سینے سے آواز آتی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، رات کو قرآن کی تلاوت کرتے، لوگ تلاوت آ کر سنا کرتے تھے۔ کفار کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رکت آمیز تلاوت سن کر لوگ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو، یعنی ڈر یہ تھا کہ لوگ کہیں مسلمان نہ ہو۔ فتنے میں مبتلا سے مراد کہ وہ لوگ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، کفار کو یہ ڈر محسوس ہو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل، نرم طبیعت انسان تھے، جب تلاوت کرتے تھے تو رویا کرتے۔ تلاوت نبوی کا دوسرا طریقہ معانی پر غور کرنا، معانی کو سمجھنا،
قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا اور اس کے مطابق دعا بھی کرنا۔ قرآن مجید کی وہ آیات جس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے وہاں دعا کی جائے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے وہاں رک جائے اور رک کر عذاب سے پناہ مانگیں، نعمتوں کا تذکرہ ہے اللہ کی نعمتوں کا سوال کریں۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی انسان سمجھے۔ اللہ حکم الحاکمین کا ارشاد ہے سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور باشعور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس میں غور و فکر، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کا آغاز کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ لیں گے پھر رکوع کریں گے۔ بہرحال آپ نے لمبی تلاوت کی، حدیث طویل ہے، میں اس کو موضوع کے ساتھ جو چیز ہے وہی بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے فقرأها یقرأ مترسلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ بلکہ ٹھہر ٹھہر کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مترسلا ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت تلاوت کرتے اس میں تسبیح کا تذکرہ ہوتا تو آپ سبح سبحان اللہ کہتے، جب کوئی دعا کا موقع آتا تو آپ وہاں رکتے اور اللہ سے دعا کرتے، جب کسی چیز سے پناہ مانگنے کا موقع آتا تو آپ رکتے اور پناہ مانگا کرتے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان غور و فکر کرے گا، معانی کو سمجھے گا، تب ہی یہ ممکن ہے۔ صحیح مسلم اور حدیث نمبر 536۔ آج ہم بھی تلاوت کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں، نماز میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں وہ نماز کی حالت ہے۔ نماز میں آپ نے آیات تسبیح پہ سبحان اللہ کہا، تعوذ والی آیات پر اعوذ باللہ کہا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرما رہے تھے۔ آپ جب سورہ المائدہ کی اس آیت پہ پہنچے، آیت نمبر 118 پہ، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، اگر تو ان بندوں کو معاف کر دے تو ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، کیونکہ یہ تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، حکم عدولی نہیں کر سکتے، تو مالک ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ آپ یہ آیت ایک نہیں دو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے رہے، ساری رات یہ آیت تلاوت کرتے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددها، آپ اس کو تلاوت کرتے رہے، آپ پڑھتے ہوئے روتے رہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب قرآن کا معنی اور مفہوم انسان کو سمجھ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث صحیح ابن حبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تلاوت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز ادا کیا کرتے تو آپ اتنا رویا کرتے تھے، فلم یزل یبکی حتی بل حجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے یہاں تک کہ گود تر ہو جاتی، یعنی اتنے آنسو بہتے، حتی بل لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور ایک حدیث میں ہے حتی بل الارض، زمین تر ہو جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبی نماز اور اتنا آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ ساری رات تلاوت کرتے ہوئے نوافل میں روتے رہتے تھے، یہ
کیسے ممکن ہے جب انسان نماز میں خشوع خضوع اختیار؟ تو تلاوت قرآن کا نبوی طریقہ دوسرا جو ہے کام وہ ہے خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت کرنا، اللہ کا ڈر دل میں ہو، اور اگر کوئی رحمت والی آیت ہو تو اللہ سے سوال کرنا، عذاب کی آیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ۔ تیسرا ادب جو تلاوت قرآن کے نبوی طریقے میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو خاص طور پر رات کی نماز میں، نفل نماز میں آپ قرات لمبی کیا کرتے، آپ رات کی نماز میں قیام لمبا کرتے، تلاوت قرآن زیادہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک تو ان آیات میں قیام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ تھوڑا قیام کیا، اور پھر تلاوت قرآن کے بارے میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جب انسان ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا تو یقیناً اس میں قرات لمبی ہو۔ اور ایک اور حدیث مصنف عبد الرزاق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہد المقل، ایسا شخص صدقہ کرے جس کے پاس وسائل کم ہیں لیکن پھر بھی وہ کوشش کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا۔ پوچھا گیا ایو الصلوات افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا طول القنوت، جس میں قیام لمبا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن میں خاص طور پر رات کی نماز میں جب تلاوت کرتے تو آپ قرات لمبی کیا۔ تیسرا ادب قرآن مجید کی تلاوت کا کہ آواز میانہ روی والی ہونی چاہیے، نہ بہت اونچی اور نہ بالکل آہستہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے 153 نمبر حدیث، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا۔ نماز میں قرات نہ تو بہت اونچی کیجیے نہ بالکل آہستہ، بلکہ وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان یعنی میانہ روی والی آواز ہونی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث، اور اتنی آہستہ نہ ہو کہ کسی تک آواز پہنچے ہی نہیں، اس لیے میانہ روی والی آواز ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ربما یسمعها من فی الحجرۃ وهو فی البیت، آپ اپنے گھر میں ہوتے تو قریب کوئی شخص اپنے گھر میں ہوتا تو آپ کی تلاوت سن لیا کرتا تھا، یعنی آپ اپنے گھر میں تلاوت کرتے تو قریب گھر والا کوئی جو ہے اس تلاوت کو سن لیا کرتا۔ مختلف صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تلاوت کو سنا کرتے۔ پانچواں ادب تلاوت قرآن کا نبوی طریقہ کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تیز رفتاری کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد سورہ المزمل آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ سنن ابی داود میں ہے 73 نمبر حدیث، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ جنت میں اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن مجید کی تلاوت کر اور درجات اوپر چڑھتا چلا جا، اور اس طرح تلاوت کر جیسے تو دنیا میں کیا کرتا تھا، جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہاں تک تیرا ٹھکانہ، تیری جگہ ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دنیا میں انسان ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آرام کے ساتھ تلاوت کرتا رہا تو تب ہی یہ معاملہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اتنا تیز رفتاری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ قرآن کے حروف ہی توڑ موڑ کے رکھ دیتا ہے، ایسی تلاوت اس کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اس لیے اپنی تلاوت پہ غور کیا جائے۔ بعض لوگ ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کہ دن نکلنے سے پہلے ہم نے شبینہ مکمل کرنا ہے، کیسے پڑھ رہے اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ کی قراءت کیسے ہوتی تھی، قراءتن مفسرتن حرفن حرفن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت
بڑی واضح ایک ایک حرف الگ الگ۔ جامع ترمذی 2923 یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے تمام اہل ایمان شامل ہے، تمام اہل ایمان سب صاحب قرآن ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ چھٹا ادب، قرآن مجید خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو خوش الحانی سے قرآن تلاوت نہیں کرتا۔ اور کہیں فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، ابو داود۔ کہیں فرمایا کہ حسن القرآن، حسن القرآن باصواتکم فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ بھی پڑھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آواز دی ہے اسی کے مطابق انسان اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش۔ اور اسی طرح ساتواں، اسی چھٹے ادب میں کہ قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے قرآن مجید سنا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید دوسروں سے سنوں، جس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہاں، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن سناؤں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن مجید سناؤ، خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت۔ تو 6 ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان 6 چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ پہلی چیز، قرآن مجید رقت آمیز انداز میں خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو بہت ہی غنیمت۔ اور دوسرا ادب، قرآن مجید کے معانی پر غور کرنا، اور اس کے مطابق اگر کوئی سوال کی آیت ہے تو اس پر اس کا جواب دینا، اگر دعائیہ ہے تو وہاں آمین کہنا یا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ اور تیسرا ادب، رات کو تلاوت کرتے وقت قرات لمبی کرنا۔ اور چوتھا، میانہ روی کے ساتھ، نہ بہت اونچی آواز نہ بہت آہستہ، بلکہ میانہ روی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور پانچواں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا، تیز رفتاری نہ دکھانا، ورتل القرآن ترتیلا۔ اور چھٹا، خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، یہ چھٹا ادب۔ جس سے چوتھا ہے آواز میانہ روی والی ہو، نہ بہت اونچی نہ بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی آواز، یہ چوتھا ہے۔ اور پانچواں، ٹھہر ٹھہر کر۔ اور چھٹا، خوش الحانی سے تلاوت۔ تو یہ 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا عنوان تھا تلاوت قرآن کا نبوی طریقہ۔ تو قرآن مجید تلاوت کیا جائے، تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے، اور نبوی طریقے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی بھرپور کوشش۔ اور پھر اللہ کا الحاکمین سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔